السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید آپ کے رنگوں کو کانپ دے۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی معصوم زندگی جی رہی تھی، لیکن اس پر ایسا سایہ قائم ہو گیا تھا جو انسانوں کا نہیں تھا۔ ایک طرف اس کی معصوم محبت اور بے پناہ خوشیاں تھیں، اور دوسری طرف وہ اندھیرا جہاں سے صرف تباہی نکلتی ہے، کالا جادو۔ دوستوں، اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انسان کا حسد اور نفرت اسے اتنی دور لے جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی خون کے رشتوں پر جادو کرواتا ہے۔ اور پھر شروع ہوتا ہے ایک ایسا سلسلہ جہاں روحانی قوتیں، خوفناک منظر اور ایمان کا امتحان سب کچھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ میرا نام فاحد ہے۔ آج میں جو کچھ تمہیں سنانے جا رہا ہوں وہ شاید تمہیں ایک ڈرامہ، افسانہ یا کہانی لگے، لیکن یقین جانو یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ اگر میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں بھی تمہاری طرح ہنستے ہوئے کہہ دیتا یہ سب تو بس لوگوں کے وہم ہیں۔ لیکن نہیں، کالا جادو حقیقت ہے، اور جب یہ کسی کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو سکون، خوشیاں، محبت سب چھین لیتا ہے۔ میری زندگی بہت عام سی تھی۔ میں ایک چھوٹے قصبے میں رہتا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ والدین اور 2 بہنیں میرے ساتھ تھیں، سب خوش تھے۔ 2 سال پہلے میری شادی مریم کے ساتھ ہوئی تھی۔ مریم میرے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت تھی، نیک، صابر اور محبت کرنے والی۔ وہ نہ صرف میری بیوی بلکہ میری بہترین دوست بھی تھی۔ اکثر رات کو میں اسے دیکھ کر سوچتا تھا کہ اللہ نے مجھے میری دعاؤں سے پڑھ کر نوازا ہے۔ ہمارے رشتے میں محبت تھی، عزت تھی اور اعتماد تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمارے رشتے دار بھی اکثر کہتے، ماشاءاللہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی جوڑی کسی کے لیے زہر بن جائے گی۔ شادی کے 1 سال بعد مریم کی طبیعت عجیب ہونے لگی، کبھی تیز بخار، کبھی پیٹ میں درد، کبھی دم گھٹنے کی کیفیت۔ ڈاکٹر علاج کرتے، ٹیسٹ کرواتے، لیکن سب رپورٹس ٹھیک آتی۔ میں نے سوچا شاید یہ کمزوری ہے، لیکن پھر گھر میں ایسی باتیں ہونے لگیں جنہیں سمجھنا مشکل تھا۔ رات کو دروازے پر دستک ہوتی، لیکن جب کھولتے تو باہر کوئی نہ ہوتا۔ کچن میں رکھے برتن اچانک بجنے لگتے، کبھی کھانے میں عجیب سی بدبو آتی جیسے گوشت سڑ گیا ہو، حالانکہ سب کچھ تازہ ہوتا۔ شروع میں نے ان سب کو اتفاق سمجھا، لیکن ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا، اچانک آنکھ کھلی، پتہ نہیں کیوں، بس یوں لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے آنکھیں ملیں تو دیکھا مریم بستر پر نہیں تھی، وہ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہی تھی، الفاظ مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، لیکن آواز میں ایک عجیب وحشت تھی۔ میں کام کیا، میں نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، مریم یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں، اور وہ آنکھیں آج بھی جب یاد کرتا ہوں تو پسینہ آ جاتا ہے، لال جیسے آنکھ کے انگارے ہوں۔ اس نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ اس نے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے قدم بڑھائے تو وہ زور سے چیخی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھایا، پانی کے چھینٹے دیے۔ کافی دیر بعد ہوش میں آئی۔ جب میں نے سب بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں تو سو رہی تھی فات، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر غور کیا، وہ بالکل معصوم لگ رہی تھی، جیسے واقعی اسے کچھ پتہ نہ ہو، لیکن میں نے جو دیکھا وہ حقیقت تھی۔ اس رات کے بعد میری نیندیں اڑ گئیں، مجھے لگا جیسے کسی کے اندھیرے نے ہمارا گھر کو گھیر لیا ہے۔ اگلے دن میں ایک مشہور بزرگ کے پاس گیا۔ ہمارے علاقے میں ان کا بڑا چرچا تھا کہ وہ دم درود کرتے ہیں اور لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ میں نے ساری بات سنائی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا یہ عام بیماری نہیں ہے، تمہارے گھر پر کالا جادو کیا گیا ہے، تمہاری بیوی پر عمل ہے۔ کون؟ کس نے؟ میرے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ وہ بولے، اکثر یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں۔ حسد کی آگ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ بزرگ میرے ساتھ گھر آئے۔ جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا وہ رک گئے اور بولے، یہاں دفن چیزیں ہیں، خون اور بال استعمال ہوئے ہیں، مقصد ہے تم دونوں کو جدا کرنا، تمہاری بیوی کو ختم کرنا۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سورہ بقرہ اور آیت الکرسی پڑھتے گئے، پھر ایک تعویذ دیا اور کہا، یہ مریم کے گلے میں ڈال دو۔
میں نے تعویذ ڈالا تو مریم نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا گیا، لیکن بزرگ نے کہا، ڈرو مت، یہ جادو کا رد عمل ہے۔ گھنٹوں بعد جب مریم ہوش میں آئی تو رونے لگی۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے کوئی میرے کان میں آ کر حکم دیتا ہے، میں چاہ کر بھی روک نہیں پاتی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ سب کر کون رہا ہے؟ میری کزن یاد آئی، وہی جس سے کبھی میرا رشتہ طے ہونا تھا مگر نہ ہوا۔ تب سے اس کا رویہ عجیب ہو گیا تھا، اکثر ہماری خوشیوں پر طنز کرتی۔ میرے دل میں وسوسے آنے لگے، لیکن بزرگ نے نصیحت کی، بیٹا صبر کرو، کالا جادو کرنے والے کا انجام برا ہوتا ہے، تم بس نماز اور قرآن سے جڑے رہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن دل کے اندر خوف اور شک کا طوفان برپا تھا۔ بزرگ کی باتوں کے بعد میرے دل میں عجیب سا سکون بھی تھا اور ڈر بھی۔ سکون اس لیے کہ آخرکار مجھے مسئلے کی جڑ کا اندازہ ہو گیا، اور ڈر اس لیے کہ اب یہ ماننا پڑ رہا تھا کہ واقعی ہمارے ارد گرد کچھ اندھیری طاقتور موجود ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ مریم کو ہر حال میں اس مشکل سے نکالوں گا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصل جنگ ابھی شروع ہی ہوئی ہے۔ اگلے ہی دن سے ہمارے گھر کا ماحول عجیب ہونے لگا۔ جہاں کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی تھی، وہاں اب اکثر خاموشی چھائی رہتی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے دیواروں پر کوئی سایہ رینگ رہا ہو۔ مریم کی حالت دن بدن بگڑتی رہی تھی۔ کبھی وہ بالکل خاموش رہتی، کسی سے بات نہ کرتی، کبھی اچانک ہنسنے لگتی اور اس ہنسی میں ایک خوفناک خالی پن ہوتا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں زور زور سے چیختے دیکھا۔ وہ بول رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ میں نے جھنجھوڑ کر جگایا تو وہ کانپنے لگی اور بولی، فہد، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں چھوڑ دو ورنہ وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، لیکن میرا اپنا دل بھی کانپ رہا تھا۔ کچھ دن بعد عجیب واقعہ ہوا۔ مریم کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اچانک وہ چیخ مار کر باہر بھاگی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ ہامتے ہوئے بولی، دستکے کھولتے ہی اندر خون بھرا ہوا تھا۔ میں نے فوراً جا کر دیکھا، لیکن جب برتن اٹھایا تو اس میں صرف دال تھی، بالکل عام دال۔ مریم حیران تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے خون دیکھا، فہد، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ سب عام نہیں ہے، کوئی ہمیں دکھانے کے لیے وہم پیدا کر رہا ہے۔ میں دوبارہ بزرگ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، گھر کی اچھی طرح تلاشی لو، جادو اکثر گھنٹوں یا تعویذ کی شکل میں دفن کیا جاتا ہے۔ میں نے دوست کی مدد لی اور رات کو پورے گھر کا کونا کونا کھودا۔ کئی گھنٹے بعد ہمارے کمرے کے دروازے کے نیچے ایک کپڑا دبا ہوا ملا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا کھولا تو اندر انسانی بال، کچھ ہڈیاں اور ایک کاغذ تھا جس پر عجیب نشانات بنے ہوئے تھے۔ میری روح کانپ گئی۔ دوست بولا، یہ تو صاف کالا جادو ہے۔ میں نے وہ چیزیں بزرگ کے پاس پہنچائی۔ انہوں نے پڑھائی کی اور کہا، یہ بہت سخت عمل ہے۔ جس نے کیا ہے وہ چاہتا ہے تمہاری بیوی کی جان لے کر تمہیں تنہا کر دے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب گھر کے لوگوں کو یہ سب پتہ چلا تو باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا یہ سب ڈرامہ ہے، کوئی کہتا مریم پر جن کا سایہ ہے، لیکن ایک جملہ بار بار سننے کو ملا، یہ کام شاید تمہاری کزن کا ہے، وہ شروع سے ہی مریم سے چلتی تھی۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ مجھے یاد آیا کیسے میری کزن ہر موقع پر مریم کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ شادی کے دن بھی اس نے عجیب سی نظروں سے ہمیں دیکھا تھا۔ ایک رات مریم کے اندر کا سایہ پھر جاگ گیا۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک گلا گھٹنے لگا، جیسے کسی نے میرا سانس روک دیا ہو۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا مریم میرے اوپر بیٹھی تھی اور اس کا ہاتھ میرے گلے پر تھا۔ میں نے مشکل سے دھکا دیا، وہ زمین پر گر گئی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے تم اسے بچا لو گے؟ وہ ہماری ہے، ہمیشہ کے لیے ہماری۔ یہ آواز مریم کی نہیں تھی، بھاری اور خوفناک تھی۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ اور زیادہ تڑپنے لگی، پھر اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سنبھالا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ مریم نہیں تھی جس سے میں نے شادی کی تھی، یہ کوئی اور تھا جو اس پر قابض تھا۔ میں اگلے دن پھر بزرگ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ جادو اکیلا نہیں ہے، یہ بار بار کیا جا رہا ہے۔ جب تک جادو کرنے والے کا سلسلہ نہ رکے تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں یہ سب کر کون رہا ہے؟ وہ خاموش رہے، پھر بولے، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دشمن بہت قریب ہے، وہ خوش نہیں ہے کہ تم اور مریم ساتھ رہو۔ میری سوچ ایک بار پھر کزن کی طرف گئی۔ اسی رات مریم نے ایک خواب دیکھا۔ وہ بار بار میرے پاس آ کر کہتی،
میں نے دیکھا ہے ایک عورت کالی چادر اوڑھ کر قبرستان میں کچھ پڑھ رہی ہے۔ اس کے سامنے میرا نام لکھا ہوا ہے کاغذ تھا۔ میں نے اسے پوچھا، تم نے اس عورت کا چہرہ دیکھا؟ مریم نے روتے ہوئے کہا، ہاں، وہ تمہاری کزن تھی۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ اب شک یقین میں بدل رہا تھا، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے طے کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، آنے والے دن بہت سخت ہیں، ہمت رکھو، قرآن اور نماز کو مضبوطی سے پکڑو، ورنہ یہ سایہ تمہیں بھی نکل جائے گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، میں اپنی بیوی کو ہر حال میں بچاؤں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے سوچا تھا کہ مشکلیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اصل طوفان تو اب شروع ہوا تھا۔ جادو کا اثر پہلے سے زیادہ طاقتور ہونے لگا۔ مریم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ میرا دل بھی ٹوٹ رہا تھا۔ مریم اب اکثر رات کو جاگ جاتی، کبھی کھڑکی کے پاس کھڑی رہتی اور خلا میں دیکھتی رہتی۔ میں پوچھتا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سرد لہجے میں کہتی، وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ کون؟ میں لرزتے لہجے میں پوچھتا۔ وہ جو میرا اصل گھر ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی اجنبیت تھی کہ جیسے یہ مریم ہو ہی نہیں۔ ایک رات تو حال اور بھی برا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کمرے کے بیچ میں کھڑی ہے اور ہاتھوں میں کالی مٹی بھری ہوئی ہے۔ وہ بار بار زمین پر دائرہ بناتی ہے اور کچھ پڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے فوراً جا کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ اچانک وہ زمین پر گر گئی اور کپ کپانے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر جھاگ آ گیا اور وہ عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی۔ یہ منظر آج ہی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ گھر کے اندر نئی نئی چیزیں ہونے لگیں۔ کبھی دیوار پر کالے دھبے خود بخود ابھر آتے، کبھی کچن میں کھانے پر کیڑے بھرے ملتے، حالانکہ ابھی ابھی پکا ہوا ہوتا کھانا۔ ایک دن میں نے کمرے کے کونے میں ایک کالی بلی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں قریب گیا تو وہ غائب ہو گئی، لیکن فرش پر اس کے پنجوں کے نشان باقی تھے۔ میں نے فوراً قرآن کھولا اور سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، لیکن دل کے اندر ڈر بیٹھ گیا کہ یہ سب کسی عام وہم کا نتیجہ نہیں۔ اسی دوران میں نے ایک بار اپنے کزن کو بازار میں دیکھا۔ وہ ایک عورت کے ساتھ کھڑی تھی جو عجیب سا حلیہ رکھتی تھی۔ ہاتھ میں کالی مالا تھی اور منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر کزن کو سلام کیا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ گھر آ کر میں سوچنے پڑ گیا، کیا یہ سب وہی کر رہی ہے؟ کیا واقعی مریم کے خواب میں جو چہرہ دکھائی دیا وہ سچ تھا؟ ایک رات مریم نے مجھے اچانک کہا، فہد، اگر میں مر گئی تو میری قبر پہ مت لکھوانا کہ میں پرسکون سو رہی ہوں، کیونکہ میں کبھی سکون میں نہیں رہوں گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، ایسی باتیں مت کرو، اللہ بڑا ہے۔ وہ ہنس دی، لیکن وہ ہنسی مریم کی نہیں تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم بچ جاؤ گی؟ ہم تمہیں بھی لے لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس رات بزرگ کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جادوگر کے اصل عمل کو توڑیں، لیکن اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ جادو کرنے والا آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ کچھ دن بعد پھر گھر کی صفائی کے دوران ایک اور تعویذ ملا۔ اس بار یہ صحن میں درخت کے نیچے دفن تھا۔ اندر خون سے لکھا ہوا مریم کا نام تھا۔ میں نے وہ چیز بزرگ کے پاس لے جا کر دی۔ انہوں نے کہا، یہ بہت مضبوط عمل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بار بار نیا جادو کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایسا ہے جو قریب رہ کر نظر رکھتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ صرف کزن ہی ہو سکتی ہے۔ اب مریم کا سایہ مزید طاقتور ہو گیا۔ وہ اکثر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی۔ ایک بار تو اس نے میرے کمرے کی کھڑکی کھول کر چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ میں نے پکڑ کر روک لیا۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، مجھے جانے دو، یہ جسم میرا قید خانہ ہے۔ میری ماں کمرے میں دوڑی آئی۔ وہ رونے لگی اور کہا، یہ ہماری بیٹی نہیں رہی، اللہ اس پر رحم کرے۔ میرا دل چیر گیا یہ سن کر۔ بزرگ نے کہا، اب آخری مرحلہ قریب ہے، ہمیں قبرستان جانا ہوگا جہاں یہ عمل کیا گیا ہے، وہاں جا کر جادو کو ختم کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، لیکن اگر جادوگر سامنے آ گیا تو؟ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا، حق کی روشنی ہمیشہ باطل کے اندھیرے کو جلا دیتی ہے، بس ایمان مضبوط رکھو۔ اسی شام میں نے کزن کو گھر میں آتے دیکھا۔ وہ مریم کو دیکھ کر عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیا حال ہے؟ لگتا ہے دن بہ دن کمزور ہو رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ہمدردی نہیں تھی، بلکہ زہر چھپا تھا۔ مریم اچانک کانپنے لگی اور چیخ مار کر بولی، یہی ہے،
یہ مجھے مارنا چاہتی ہے۔ سب گھر والے حیران رہ گئے۔ کزن نے فوراً بات بدل دی اور کہا، یہ پاگل ہو گئی ہے، میری طرف انگلی کیوں اٹھا رہی ہے؟ لیکن میری آنکھوں نے سب پڑھ لیا تھا، یہ کھیل اب چھپنے والا نہیں تھا۔ میں نے بزرگ سے کہا، میں تیار ہوں، آپ بتائیں کب قبرستان جانا ہے؟ انہوں نے کہا، چاند کی 13ویں رات، وہی رات جب جادوگر اپنے عمل کو تازہ کرتا ہے، ہمیں اس رات جانا ہوگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے پتا تھا یہ رات ہماری زندگی بدل دے گی، یا تو مریم آزاد ہوگی یا سب کچھ ختم۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر خوف کی آگ لگی تھی۔ وہ رات آ پہنچی تھی جس کا وعدہ